अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी बात करते हैं। पीटीआई को जनाब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो कमेटी जजेस की तैनाती के लिए या चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बनाई गई थी उससे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर एक बार फिर मैदान में आ गए। जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो मैदान में नज़र नहीं आते, लेकिन अब वो मैदान में है और उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की और हुकूमत को एक बार फिर चैलेंज किया है। उस हवाले से भी आपको बताता हूँ कि उन्होंने बात क्या की है और इन खबरों को डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं वो जो कमेटी बनी थी जिसने चीफ जस्टिस की तैनाती करनी थी, उसमें जनाब जो पीटीआई की नाम गए थे उन्होंने जनाब बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। अब गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जनाब ये नाम आ गए और ये 26वीं आईनी तरमीम को जब मानते ही नहीं है तो इसमें ये बैठने कैसे जा रहे हैं और इसका फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जब दरख्वास्त लगी थी नजर सानी दरखास्त, तो उसमें इन्होंने कहा कि जनाब ये जो नई आईनी तरमीम आई है इस हवाले से तो जो केस है वो आईनी डिवीजन में लगेगा या जो नई अदालत है उसके अंदर केस लगेगा, आप तो केस सुन ही नहीं सकते। तो उस वक्त भी सारे ये बातें कर रहे थे कि जनाब आप लोगों ने तो इस तरमीम को माना ही नहीं है तो आप लोग इससे फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं और इसकी कमेटी में क्यों बैठ रहे हैं। तो उसके बाद जनाब फिर पीटीआई ने होश के नाखून लिए और लीडरशिप ने होश के नाखून लिए और उन्होंने कहा कि जनाब हम ये बाइकआउट करेंगे। अब वो जब हमने खबर दी थी उस वक्त तक ये खबर नहीं आई थी क्योंकि हम सुबह ही ब्लॉग कर देते हैं और उसके बाद एडिट होते थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद आज 1-1:30 बजे ये खबर आई कि जनाब इन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब बाइकआउट करने के बाद जाहिर बात है वो जो इजलास होना था कमेटी का वो आज ही होना था और उसके अंदर जाहिर बात है उन्होंने 15-20 मिनट इनका इंतजार किया और इंतजार करने के बाद ये 8:30 बजे तक जो है वो मुलतवी हो गया है। अब वो फुली जब तक ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं और व्लॉग लगने तक हो सकता है कि चीफ जस्टिस का नाम आ जाए और जो आईनी डिवीजन का सरबराह होगा उसका नाम भी आ जाएगा। इसके हवाले से भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कौन कौन किस किस जगह पे लगने जा रहा है, इस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप देखें कि आज इनको पता चला है कि जनाब ये जो हमने फैसला किया है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तो हमने कमेटी के अंदर बैठना ही नहीं है, हम तो जब मानते ही नहीं है तो हम कमेटी के अंदर क्यों बैठेंगे। ये है वो लैक ऑफ नॉलेज। मैं आपको पहले कहा था ना एक बार कि इनको अभी भी नहीं पता, ये आईनी तरमीम पास हो गई है ना, इनको नहीं पता, ये एक दूसरे के चेहरे देख रहे होंगे, इनको नहीं पता होगा कि हमने आगे क्या करना। और वही इन्होंने आते साथ एक बयान दिया और उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब हम अब बाइकआउट करने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं ये कुछ दिनों पहले कमेंट्स पढ़ रहा था कुछ, उसके अंदर जनाब अब 2-3 किस्म की राय पाई जाती है। एक पीटीआई की जारी बात है जो सपोर्टर्स हैं वो भी 2 तरह के। एक सपोर्टर वो हैं जो कहते हैं कि जनाब आप बात सच करते हैं, कड़वी करते हैं लेकिन बात सच करते हैं, हम तक बात पहुंचाते हैं, हम तक खबर पहुंचाते हैं। दूसरे ये कि जनाब वो कहते हैं कि आप गलत करते हैं, आप तो हमारी पार्टी के खिलाफ ही बात करते रहते हैं, आपके पास और कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, इस हवाले से ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है, गौर से सुनिए आपने। गुज़िश्ता चंद दिन पहले या 1-2 माह हुए होंगे, मैं ना पीटीआई के चंद एक पॉलिटिक्स हैं जो प्रो पीटीआई हैं, मतलब उन्हें मैं कहूँ ना एक्टिविज्म, पीटीआई के वो एक्टिविज्म ही बने हुए और पीटीआई को ही प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, सहाफत सिर्फ वो बराए नाम ही है। तो उनके साथ मैं बैठा हुआ था, उनको मैंने कहा कि जनाब आप ये जो खबरें जिस तरह से देखें मतलब उसमें सारी पीटीआई होती है और पीटीआई की मोहब्बत में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप सही गलत भूल जाते हैं। मैंने कहा इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा कि जनाब बड़ा ना उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, बड़े 5-6 साल से वो चैनल चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब एक तो हम खान साहब से मोहब्बत करते हैं और दूसरा पीटीआई हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब अच्छा ये बात है, इस बात में भी एक देखें कि पीटीआई पसंद है और खान साहब से मोहब्बत करते हैं। अब ये सिर्फ खान साहब से ही मोहब्बत रहती है, ऊपर से नीचे तक जो लीडरशिप है ना उनके ऊपर ये तनकीद पर तनकीद करते जाएंगे, उन्हें कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खान साहब के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, खान साहब के ऊपर एक चूं तक नहीं बोलेंगे। वो कहते हैं ना कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जनाब खान साहब हमारे रेड जोन है, अगर यहाँ तक आप लोग पहुंचे तो मामलात खराब हो जाएंगे। वो यही हालात लग रहे हैं कि मतलब आप लीडरशिप को और पार्टी को सारी को तनकीद करते हो लेकिन खान साहब को तनकीद नहीं करते आप लोग। खैर अच्छा, आप जो वो इजलास है वो जारी बात है 8:30 बजे तक मुलतवी हो गया। अच्छा जी, इस हवाले से फिर जुबैर नियाजी साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, वी न्यूज़ के साथी हैं। उन्होंने कहा कि जनाब सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर और अली जफर की छित्रौल, हर बार गलत फैसले करते हैं और फिर रिवर्स हमें करवाना पड़ता है। कितनी मरतबा हम आपकी मासूमियत में बात टालेंगे। सियासी कमेटी की रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर पर चढ़ाई कर दी। अब जारी बात है अब ये जो मलबा सारा गिरेगा इसको संभालना भी पड़ेगा। तो ये जरा आप जुबैर अली खान ने खबर दी है कि जनाब ये अंदर मामलात बने। अब पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया, उन्हें पता चल गया कि जनाब हम तो इसको मानते ही नहीं है, तो हम फिर हम इसकी कमेटी के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। एक ये बात हो गई। अब आ जाते हैं जनाब जो दूसरी कार्रवाई डाली है पीटीआई ने, वो जो 11 बंदों को आइडेंटिफाई किया गया था ना, उसके ऊपर जारी बात है गद्दार का टैग भी उनमें से चंद एक को दे दिया गया, जिन्होंने वोट नहीं भी डाला उनको भी दे दिया गया। मतलब 4 नाम बचा के रखे जिनको गद्दार का टैग नहीं दिया गया।
باقی 5 جو کراس کر گئے انہیں دیا، اور جو 2 جو سینیٹر تھے ان کو بھی غدار کا ٹیگ دے دیا، کہ حالانکہ انہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے، یہ بات ثابت کیے بغیر انہیں غدار کا ٹیگ دے دیا گیا۔ تو شہباز گل صاحب کا میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، انہوں نے جناب پورا ایک ولاگ ان کے اوپر کر دیا، یہ تو لوٹے ہیں، یہ وہ فلاں، مطلب ایسی انہوں نے بات کر دی۔ تو یہ اس کے بعد کل رات کو پھر شیخ وقاص اکرم جو سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے جناب کہا کہ ہم اب شو کاز نوٹس بھیجیں۔ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب یہ کیا پالیٹکس ہے؟ آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس ابھی بھیجنا ہے اور آپ لوگوں نے غدار کا ٹیگ انہیں پہلے ہی دے دیا ہے، اور کس چیز کا شو کاز نوٹس بھیجیں گے آپ لوگ؟ وہ جو 5 بندے کراس کیے ہیں وہ تو ہیں ہی آزاد، کیا قانونی کارروائی کریں گے آپ ان کے خلاف؟ اور جو 2 سینیٹرز ہیں ان کو شو کاز نوٹس کیوں بھیجیں گے آپ لوگ؟ مطلب انہوں نے تو ووٹ دیا ہی نہیں ہے، آپ لوگ کیسے ثابت کریں گے اور نوٹس میں لکھیں گے کیا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ مطلب آپ اب جو ہے سینیٹر زرکا انہوں نے ووٹ نہیں دیا، ان کو کس چیز کا نوٹس بھیجیں گے؟ یہ چیز۔ اور دوسرا جو 5 لوگ گئے ہیں وہ تو تھے ہی آزاد، اب وہ جو باجوڑ والے ہیں مبارک زیب ہیں غالباً ان کا نام، ان کو کس چیز کا نوٹس بھیجا جائے گا؟ وہ تو آزاد تھے، وہ تو ان کا تو تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں تھا۔ تو یہ ہے جناب، اب آپ دیکھیں کہ یہ سیاست ہے اور انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اب آگے سے ظاہری بات ہے، اب یہ جب شو کاز نوٹس بھیجیں گے اس کے بعد وہ جواب دیں گے، اب جواب میں بھی تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے۔ اب اگر جواب قابل قبول نہ ہوا تو پھر ظاہری بات ہے معاملات مزید خراب ہوں گے، قابل قبول ہوا تو پھر ظاہری بات ہے پارٹی اس کے اوپر جو پروسیڈنگ ہے مزید وہ کرے گی۔ اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کے اوپر۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، فائنل احتجاج کا ایک بڑا پلان بنائیں گے اور پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے دوران جسے جہاں رکاوٹیں ملیں گی تو وہ وہیں پر احتجاج جاری رکھے گا، کیونکہ رکاوٹیں عبور کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے اور پورے پاکستان کو بلاک کریں گے، جسے ملک بھر سے لوگ جوائن کریں گے۔ اس حوالے سے عمران خان سے میٹنگ ہونی ہے، ہم آگے بڑھیں گے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے، جو رکاوٹوں کے سبب احتجاج میں شامل نہیں ہو پائے گا اور کہیں رک جائے گا تو وہ بھی ہمارے احتجاج کا حصہ ہوگا۔ ہم اس وقت تک احتجاج نہیں ختم کریں گے جب تک اس حکومت سے جان نہیں چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، مگر سازش کے ذریعے جیسے ہی نئی حکومت آئی ہمارے صوبے کے خلاف بھی حالات خراب ہو گئے اور پاکستان بھر میں ایسی صورتحال ہو گئی ہے، یہ انہی لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ اب ہم خراب حالات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حکومت نے کسی کے گھر میں گھسنے کا، 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا، جعلی مقدموں، جبر، تشدد اور اغوا کا جو راستہ نکالا ہے، حکومت بھول گئی ہے کہ آپ کا اپنا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں۔ ہم چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لیں گے۔ اب یہ دیکھیں پھر ایک دھمکی دی جا رہی ہے، اب یہ دیکھیں جناب وہ ایک پھر سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جو اچھا اگر وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں، وہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی آ کر غلط کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست میں نا ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں، یہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لیتے ہیں۔ وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، یہ اقتدار میں آتے ہیں یہ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، عوام کا نہیں سوچتے۔ اب یہ جو بات احتجاج والی انہوں نے کی ہے، یہ 25 کروڑ دفعہ یہ بات کر چکے ہیں۔ اتنا دور نہ جائیں، آپ پچھلے جمعے پہ چلیں جائیں، پچھلے جمعے کو احتجاج کی کال دی گئی تھی، کہاں پر تھے؟ مطلب یہ احتجاج کی کال ہر بار دیتے ہیں، 5 بار، ایک بار نہیں 5 بار ایسے ہو چکا ہے۔ ایک بار صرف وہ پہنچے اور وہاں پر بھی یہ لیٹ پہنچے، اس کے بعد تو یہ پہنچے ہی نہیں ہے، اور 2 جگہوں سے تو یہ رستے سے ہی چلے گئے، اور اس کے بعد 2 جگہ پہ آئے ہیں لیکن رستے سے گئے، اور اس کے بعد جہاں جہاں یہ گئے 8 گھنٹے اور 28 گھنٹے، ان سے آج تک اتنی ہمت نہیں کی گئی کہ میں آگے سامنے بیٹھ کے بتاؤں کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں۔ اور یہ آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں احتجاج کروں گا۔ خان صاحب کو چھڑوانے کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جب تک نہیں خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے گا تب تک ہم بیٹھیں گے۔ یہ بات تب کہاں جب آپ نے سنجگانی والے جلسے میں کی تھی کہ جناب میں 2 ہفتے میں آپ کو خان صاحب کو باہر لا کے دکھاؤں گا، تو وہ 2 ہفتے تو آج 2 مہینے ہونے والے، خان صاحب ہم نے باہر تو دیکھے ہی نہیں۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کس طرح سے۔ اب یہی بات علی امین گنڈا پور نے کتنی دفعہ کی ہوگی، آپ نکال لیں، گوگل پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہی پیچھے ہٹتے ہیں، سب سے پہلے پشاور کے پی ہاؤس جاتے ہیں، کے پی ہاؤس سے پھر یہ 28 گھنٹے کا جو ایک کہانی بناتے ہیں، اس کے بعد یہ جناب سیدھا کے پی اسمبلی چلے جاتے ہیں، اور ووٹرز کی اور جو لوگ ان کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ان کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ادھر ڈنڈے کھا رہے ہیں، وہ ادھر شیلنگ برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جناب اپنا راستہ بیچ سے چھوڑا ہے اور کارکنوں کو بیاروں مددگار چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، اور آج پھر یہ کال دینے جا رہے ہیں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، جو لوگ سن رہے ہیں ہمارا یہ ولاگ، جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کی یہ حرکتیں ان کی دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز یہ آئے دن کوئی نہ کوئی احتجاج کی کال دیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے میں بڑے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی لیڈرشپ بہت نااہل ہے، بہت زیادہ نااہل ہے،
اور یہ باتیں اب سچ بھی ثابت ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں. اچھا یہ علی امین گڈھا پور آج باتیں کر رہے ہیں, جب آئینی ترمیم آ رہی تھی تب یہ کیوں نہیں بولے؟ تب انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جب بیرسٹر گور جناب چھلانگے مارتے مارتے جا کے مولانا صاحب کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور 3 گھنٹے ادھر بیٹھے رہتے تھے, تب علی امین گڈھا پور کیوں نہیں بولے؟ تب بولتے نا مولانا صاحب ہم 1 مہینہ ہو گیا ہے آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج آپ مان جائیں اور آج آپ انہی کے خلاف پھر وہ احتجاج کریں گے. ظاہری بات ہے نا, آئینی ترمیم کے خلاف اور خان صاحب کے جیل سے باہر نکالنے کے لیے احتجاج ہوگا تو آئینی ترمیم میں تو مولانا صاحب بھی شامل ہیں. وہی مولانا صاحب جن کے آپ جناب تسمیہ پڑھنے لگ گئے تھے. اس سے پہلے تک تو آپ ڈیزل 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 کے نعرے لگاتے تھے نا, ان 2 مہینوں میں آپ نے تسمیہ پڑھنے لگ گئے. آپ نے اپنے کارکنوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے کہ جناب نہیں مولانا صاحب کی تسمیہ پڑھنی ہے آپ نے. مولانا صاحب بہت اچھے بندے ہیں, بڑے نائس پرسن ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی پریس کانفرنس کرتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور اب آپ انہی کے خلاف احتجاج کریں گے. ساری باتیں 13 بندے انہوں نے دیے نا آپ نے جو آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے, تو آپ ان کے خلاف ہی احتجاج اب کریں گے یا پھر آپ ان کو ڈیزل ڈیزل بولیں گے؟ یہ وہ فواد چوہدری صاحب کی باتیں کہ کتنی نااہل ہے, کتنی نااہل ان کی لیڈرشپ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ایک دوسرے کا صرف منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہم نے کیا کرنا. خیر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جناب عمر ایوب صاحب بھی ہیں, وہ بھی ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جناب آج ظاہری بات اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر صاحب کہ جناب یہاں پر جو ہے اندر کیمرے لگے ہوئے اور ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پر کچھ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ بھی موجود تھے, تو آپ برائے مہربانی فرما کر فوٹیج نکلوائیں اور دیکھیں. اچھا یہی بات آج سے جب چند سال پہلے جب یہ اقتدار میں تھے, کرنل لیاقت جب یوں سب کچھ سنبھالتے تھے, تب یہ لوگ کہاں پر تھے؟ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آج اگر غلط ہو رہا ہے تب صحیح تھا, تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے. مطلب اگر آج آپ کو احساس ہو رہا ہے, یہ آپ کا ہی کیا درا ہے نا, آپ لوگ تب یہ سب کرتے تھے اور آج یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ سیاسی انتقام ہی ہو رہا ہے پھر اگر یہ ہو رہا ہے. اور ضروری نہیں کہ اگر آپ نے کیا تو آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. ضروری نہیں کہ اس وقت کسی کرنل جنرل نے کیا ہے تو آج بھی آج کے دور وقت کا بھی کوئی کرنل جنرل یہ سب کچھ کر رہا ہوگا. اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں فوٹیج نکلواتا ہوں اور چیک کرتا ہوں. اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں وہ جو کمیٹی بنائی گئی اور اس کا جو اجلاس چل رہا ہے. خبر یہاں تک یہ مل رہی ہے کہ جناب جو چیف جسٹس ہیں وہ منصور علی شاہ بنیں گے, اور اس کے بعد آئینی ڈویژن کے جو سربراہ ہیں وہ جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. 2 رائے ہیں. اب دوسرے کہتے ہیں کہ جناب نہیں, جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی بنی. دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. یہ تھی جناب آج کی خبریں آپ کے سامنے رکھی. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.